یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میری عمر 10 برس تھی۔ ہمارا خاندان خوشحال خاندانوں میں شامل ہوتا تھا۔ بہت بڑا مکان تھا، صحن میں حوض بنا ہوا تھا۔ حوض کے درمیان میں ایک فوارہ بھی تھا۔ اس مکان کے پورے 10 کمرے تھے۔ ان 10 کمروں میں میرے چچا، ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں رہتی تھیں۔ ایک تائی اماں اور تایا ابو بھی تھے۔ ان کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک میری امی اور ابو تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ہم سب کو خوش دیکھ کر دادا ابو اور دادی اماں بہت خوش ہوتے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے ہر وقت کہکے گونجا کرتے تھے۔ دادی اماں کہتی، نیک بختوں کبھی تو خاموش ہو کر بیٹھ جایا کرو، ہر وقت دھما چوکڑی مچائے رکھتے ہو۔ دادا ابو ہمیشہ ہماری حمایت کیا کرتے۔ وہ کہتے، نیک بخت، ان بچوں پر پابندی نہیں لگایا کرو، ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ یہ رمضان کی 27ویں شب تھی۔ عید میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ گھر میں سب بچوں کے بہت خوبصورت کام کے کپڑے تیار ہو رہے تھے۔ گھر کے مردانے حصے میں درزی بیٹھا ہوا تھا۔ دادا ابا نے اس سے کہہ دیا تھا کہ پہلے میرے سب پوتے پوتیوں کے کپڑے تیار کرنا، اس کے بعد بڑوں کے کپڑے سینا۔ میرے غرارے اور دوپٹے پر ستاروں کا کام ہوا تھا، جو بار بار میں سنگار میز کے سامنے جا کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھتی اور خوش ہوتی۔ پھر امی سے پوچھتی، امی عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ امی کہتی، بیٹی سکینہ، دن میں تو کتنی مرتبہ پوچھا کرتی ہے کہ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں، آخر اور بھی بچے ہیں، ان کو تو اتنی بے چینی نہیں۔ اس وقت سب لڑکیاں ایک کمرے میں عید کی تیاری میں مصروف تھیں، اس بات سے بے فکر کہ آج مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم دن ہے اور سب بزرگوں کے دل کس تیزی سے دھڑک رہے ہیں۔ گھر کی تمام عورتیں دادی اماں کے کمرے میں بیٹھی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھیں۔ حویلی کے باہر گلی کے تمام مرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ پڑوس میں رہنے والے حاجی صاحب نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، میاں صاحب، آج صبح جب میں بازار گیا تو ہندوؤں کے علاقے میں کچھ عجیب ہلچل محسوس کی۔ میرا دل ڈر رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کے الفاظ ہونٹوں پر ہی رہ گئے اور سب کے دل میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ درمیان میں ایک ریڈیو رکھا ہوا تھا جس پر اعلان ہونے والا تھا پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کا۔ ریڈیو پر جب نشریات شروع ہوئیں تو سب نے اپنے اپنے سانس روک لیے، اور جس وقت پاکستان کا حدود ضربہ بتایا گیا تو سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادا ابو نے کہا، یہ کیا ہوا؟ یہ پورا علاقہ تو ہندوستان میں ہی رہ گیا، اب اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ان ہندوؤں کے تیور تو پہلے ہی سے خراب نظر آ رہے تھے، اور ہمارے علاقے کے چاروں طرف ہندو ہیں اور درمیان میں ہم مسلمانوں کے گھر۔ تایا ابو نے کہا، ابا جی، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کا سوچو۔ آج رات محلے کی سب عورتیں اور بچیوں کو حویلی میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور سب مرد چھتوں اور گلیوں پر پہرا دیں گے۔ دادی اماں کے کمرے میں سب کو اکٹھا کیا گیا۔ ابو نے تایا ابا سے کہا کہ آپ گھر کے باہر چھوٹے بھائی کے ساتھ رہیں گے اور میں چھت پر پہرا دوں گا۔ میں نے پوچھا، دادا ابا، باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ سب کیوں خوفزدہ ہیں؟ اب تو ہمارا وطن پاکستان بن گیا ہے۔ دادا ابا نے کہا، بیٹی، ہم پاکستان میں نہیں شامل ہوئے، ہمارا علاقہ ہندوستان میں ہی رہ گیا ہے۔ اب ہمیں ہندوؤں سے اپنی جانوں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر دادا ابا آہستہ آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی تسبیح تیز تیز چلنے لگی۔ میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی اماں، انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان؟
دادی اماں کے بجائے بڑی آپا نے جواب دیا، ارے بیوقوف، ہندو عورتیں ماتھے پر بندیاں لگاتی ہیں۔ میں نے کہا تو ہم بھی بندیاں لگا لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ہندو ہیں اور ہماری عزتیں بچ جائیں گی۔ دادی اماں یہ باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، ہمارے مذہب میں بندی لگانا منع ہے، البتہ جب کوئی دوسری صورت نہ رہے تو اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے لگا بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم بھی تو ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے گھر مسلمانوں کے ہیں۔ یہ بہت ظالم، بے درد اور بیوقوف لوگ ہیں۔ اب بھی دادی اماں کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چاروں طرف سے شور اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دادا ابو سے تایا ابو نے کہا، ابا جان آپ یہیں رہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چکر ہے۔ شاید ہندو پہلے سے تیار تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تایا ابو اور ابا جان تیزی سے حویلی سے باہر کی طرف لپکے، لیکن شور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ آوازیں اب حویلی کے باہر سے سنائی دے رہی تھیں۔ کسی کو بھی مہلت نہیں مل سکی کہ چھپ سکے، کیونکہ تایا ابا اور ابا جان جس تیزی سے باہر گئے تھے اسی تیزی سے واپس آ رہے تھے، لیکن خون میں لت پت دونوں کے پیٹوں میں ہندوؤں نے چھرے گھونپ دیے تھے اور پھر وہ صحن میں گر پڑے۔ ان کے پیچھے بڑی تعداد میں ہندو ہمارے گھر میں گھس آئے۔ چیخو پکار میں نے صرف اتنا دیکھا کہ دادا ابو کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کچھ ہندو صحن کے حوض میں پھینک رہے تھے۔ بڑی آپی اور چھوٹی آپی کو دو ہندو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کے سروں پر دوپٹے بھی نہیں تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خوف کی وجہ سے اپنے پیچھے رکھے بید کے پڑے سے مونڈے کو اٹھا کر اس کے اندر گھس کر بیٹھ گئی۔ اس قیامت میں مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کیونکہ میں شدت غم سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو مونڈے کے نیچے پایا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، پھر ذہن پر زور دیا تو مجھے وہی قیامت خیز منظر نظر آیا۔ پھر میں نے آہستہ سے اپنے آپ پر سے مونڈا ہٹایا۔ گھر میں چاروں طرف ہولناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ پورے کمرے میں خون سے لت پت لاشیں پڑی ہیں۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آ گئی تھی کہ میں کمرے سے نکلی۔ صحن میں قدم رکھا، وہاں بھی کئی لاشیں نظر آئیں۔ اچھا ہی ہوا کہ گھر میں اس وقت روشنی نہیں تھی، ورنہ میں کس کس کو روتی۔ میں نے جب دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہاں اندھیرے میں ہولناک سناٹے میں میرا ستاروں سے بھرا جوڑا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ ستارے جھلملا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ سب ستارے ہندو ہیں جو خوش ہیں، لیکن اسی وقت مجھے بڑی آپا کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ ہندو عورتیں بندی لگاتی ہیں۔ پھر دادی اماں کی آواز میرے ذہن میں گونجی کہ عزت بچانے کے لیے بندی لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے اندر کمرے میں قدم رکھا اور جھلمل کرتے ہوئے جوڑے سے ایک ستارہ نوچ لیا اور پھر اس کو اپنی بد نصیب پیشانی پر چپکا لیا۔ پھر اندھیرے میں چلتے ہوئے اس پر رونق گھر سے، جو اس وقت سرخ سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، نکل آئی۔ معلوم نہیں کہ رات کا کتنا پہر تھا۔ چپکے چپکے بچتے بچاتے گلیوں سے باہر آئی تو وہاں گلی کے نکڑ پر ایک آدمی دھوتی باندھے ہاتھ میں چھرا لیے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے بہت سخت لہجے میں کہا، اوئے چھوگری، تو کون ہے؟ کس کی ہے؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرے ہونٹ صرف کپ کپا رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے میری پیشانی پر لگے ستارے کو دیکھا تو بولا، اچھا تو ہماری اپنی چھوکری ہے، بیٹا رانی تیرا نام کیا ہے؟ میرے ہونٹ بھر رہے تھے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں نے بس اتنا کہا، میرا نام ہے۔ یکدم وہ آدمی بولا، اچھا تیرا نام میرا ہے، چل اپنے گھر جا، رات کو باہر نہیں نکلتے۔